کیونکہ استقبال رمضان شریف کا یہاں عنوان لکھا گیا ہے تو ایک دو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں بڑی تھوڑی تقریر کرنے کا عادی ہوں. آپ لوگوں کی محبتیں اور پھر یہ کہ جس شدت سے آپ لوگ منتظر تھے اور جس پیار سے آپ لوگ یہاں آئے، ایک آدھ بات رمضان شریف کے حوالے سے میری خاص خواہش ہے اور میری یہ خاص اپیل ہے. میں ابھی سے لوگوں کو سن رہا ہوں کہتے ہوئے کہ روزے بڑی گرمی کے آ رہے ہیں. وہ خدا کے بندے تو نیت تو کر، تو ارادہ تو کر. رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے. خاص ایک تو یہ دیکھ لیں، یہ مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے. قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن پاک سے خاص محبت. الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کی عالم کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن بھی موجود ہے، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتا ہے محفل سے. یہ دیکھ لیں، یہ مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے رحمان فضل سے. سنائی جائے. قرآن بھی ہے. کبھی کبھی یہ رکے آتے ہیں نا فرمائشی رکے، یہ نعت پڑھے، یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حضور کی نعت ہے، سارا قرآن کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن حضور آج سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنائی جائے. چاہیے نا، آنے چاہیے نا یہ والے رکے بھی. صحیح کہہ رہا ہوں نا جناب ہمارا دل کر رہا ہے ہمیں ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے، ہم کھڑے رہتے ہیں. کبھی کبھی یہ رکے آتے ہیں نا فرمائشی رکے، یہ نعت پڑھے، یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حضور کی نعت ہے، سارا قرآن تو رکا آنا چاہیے نا. آج سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنائی جائے. آنے چاہیے نا یہ والے رکے بھی. صحیح کہہ رہا ہوں نا. اور جس مسجد میں پہلے ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے، ہم کھڑے اسی میں رہتے پڑھی ہیں. اور خاص ذوق کے ساتھ خاص لوگ کھڑے ہیں. شناختی کارڈ کے دفتر پنجاب میں ایک گاؤں تھا، کی لائنوں میں بھی کھڑے. تو اس میں نا ایک دفعہ نیت کرے بالکل عام سادہ جم کے قرآن قرآن مجید مجید تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا. اور جس مسجد میں پہلی تراویح شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراویح اسی میں. اگر پیر صاحب ہوتے پھر تو بچوں کی موج لگ ذوق جاتی. کے ساتھ خاص. کیا بات ہے بھائی، اتنی کرامت. پنجاب میں ایک گاؤں تھا، آدمی تھا، قبر اس میں نا ایک دفعہ ایک بالکل عام سادہ آدمی دکاندار تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی. ٹھیک ہے، داڑھی شریف تھی، نمازی تھا، لیکن اگر پیر صاحب ہوتے پھر تو بچوں کی موج لگ جاتی. والے بتانے لگے کہ کیا قرآن مجید نہیں اتنی پڑھا. کرامت. عام سادہ آدمی بوڑھا آدمی تھا لیکن قرآن مجید سے خوشبو آنے لگی. لوگ پہنچ گئے معلومات کی. کئی گھنٹے قرآن مجید کو وضو کر کے اپنے پاس رکھتا اور پھر انگلیاں چلاتا اور کہتا میرے مالک نے میرے لیے جو بھی فرمایا ہے حق اور سچ ہی فرمایا. قرآن مجید نہیں پڑھا. اسے چومتا پیار کرتا. اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اگر انتقال ہوا تو قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آنی شروع ہو. قرآن مجید کو وضو کر خدا را قرآن پاک سے پیار انگلیاں چلاتا. خوب ذوق بنائیں کہ ہم نے قرآن مجید فرمایا ہے حق. اور دوسری میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے، اسے چومتا پیار کرتا. اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اگر انتقال ہوا تو قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آنی شروع ہو. خدا را قرآن پاک سے پیار کریں. خوب ذوق بنائیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سننا. دوسری میری گزارش یہ بڑی پسند ہے نبی کریم کو کہ سحری میں اٹھنا تو ہے ہی. صبح اگر 2 رکعتیں نصیب ہو جانا جائیں. ہے. ہمارے ہاں دہی دودھ کے لیے بھی لوگ صبح صبح جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جوان آدمی تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. بڑی پسند ہے نبی کریم کو تہجد کی نماز. صبح جن لوگوں کو صبح اگر 2 رکعتیں نصیب ہو جائیں، ایک تو رمضان پھر تہجد کا تو ٹائم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جوان آدمی تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. وہ سمجھدار نہیں. یہ ضرور عادت بنائیں. صبح جن لوگوں کو چند نفل نصیب ہو جائیں اور پھر وہ دعا مانگیں. ایک تو رمضان پھر میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ان پڑھ آدمی ہو لیکن سیٹھ ہونا. گزارش بڑے بڑے سیانے لوگوں کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی سنی بھی جا رہی ہوتی. سمجھدار نہیں ہوتا. میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، کیونکہ تیری دولت نے تیرے عیب یہ تو چھپا. پیسے ہونا بھی تو ضروری ہے نا. یہ نا غریب آدمی دیکھا ہے کہ غریب اگر بالکل سیانے ان پڑھ آدمی ہو لیکن مالدار سیٹھ ہو ہونا تو بڑے بڑے سیانے لوگوں کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے. کمزوری اس لیے اور رہ اس کی جاتی سنی ہے بھی کہ جا رہی ہوتی ہے. چالاکیاں، تیزیاں میری اللہ غربت نے ماشاءاللہ کیا نہیں مجھ کو آتی. زمانے میں بدنام. تیری دولت نے تیرے عیب دیتا ہے چھپا جب آپ رکھے. کچھ بانٹنے لگتے ہیں. جب یہ نا غریب آدمی اگر غریب اگر سیانے ہوتے تو وہ بھی مالدار نہ بندہ ہوتے. دیکھ کر ایک خیرات سمجھدار نہ کرے، اللہ کی رضا بیچارے دیکھ کمزوری کر اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ان کو چالاکیاں ہمیں تیزیاں صحیح حدیث اللہ میں اس شخص ماشاءاللہ کا تذکرہ نہیں بھی آتا. ملتا ہے جس نے آ کے نا معبود کی کئی چادر دفعہ کو غریب کھینچا تکلیف تھا بھی دیتا ہے بخاری جب آپ میں کچھ بانٹنے اور لگتے گردن ہیں، مبارک پہ جب نشان پڑ گیا تھا. چیزیں محسوس اس نے کہا میں کچھ لینے آیا بندہ ہوں. دیکھ چادر کر کو خیرات کھینچا، نہ کرے، تکلیف اللہ ہوئی کی رضا بظاہر، دیکھ کر لیکن کرے. محبوب نے پھر بھی جب عطا کیا تو مسکرا ہمیں کے صحیح صحیح عطا حدیث میں اس شخص کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس نے آ کے نا غریب معبود کی آدمی چادر کو تکلیف کھینچا میں، تھا. یہ بخاری میں مہنگائی گردن میں مبارک پہ آزمائش نشان پڑ پیدا گیا کرتی تھا.
اس نے کہا میں کچھ لینے آیا ہوں، چادر کو کھینچا، تکلیف ہوئی بظاہر، لیکن محبوب نے پھر بھی جب عطا کیا تو مسکرا کے بنواتا ہے، وہ 2-4 سے گزارا کر لے۔ غریب آدمی تکلیف اپنے اخراجات کو کم کر کے صرف اپنے رشتہ داروں اپنے دائیں بائیں تھوڑی سی توجہ کریں۔ تھوڑے سے امیر لوگ اگر اپنے اخراجات میں کمی لائیں، پردہ پوشی بہت بڑا حسن، اگر جو عید پر 6 جوڑے بنواتا ہے وہ 2-4 سے گزارا کر لے۔ اگر یہ صدقات اور خیرات اور رمضان میں اخراجات کو کم کر کے صرف اپنے رشتہ داروں اس میں اگر تھوڑی سی توجہ، پردے کے ساتھ امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، 100 تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر کتنا زیادہ ہوگا۔ 3 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا، اور خیرات اور رمضان میں جو بیمار کی دوا مساوات کا مہینہ ہے، کون دے جاتا ہے؟ تھوڑی سی نا پردے کے ساتھ امام ابو نعیم نے لکھا ہے، پھر اچانک سب 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، 100 تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر کتنا زیادہ ہوگا۔ دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم، کپڑے بھی پہنچتے تھے، تیرے بیمار گھر کی کب دوا سے کے پیسے پیسے شام پہنچتے سے تیرے کون دے جاتا ہے پتہ کوئی نہیں تھا۔ اب جب سب متفق ہوئے تو پتہ چلا کہ 18 پھر محرم اچانک سب کے گھر کھانا آنا بند ہوا، تو لوگ 100 گھروں میں کھانا جاتا تھا، پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 کچھ تھوڑا سا نا، تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ خبریں ایسی ہیں جو تیرے گھر 18۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اب جب سب متفق ہوئے تو پتہ صبح چلا اپنے 18 محرم کو امام زین خادم العابدین کو نا ایک سارے دن کے کاموں کی لسٹ 100 دیا گھروں میں کھانا ایک دن جاتا لسٹ تھا، دی تو پتہ نہیں تھا چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ 11 بجے محکمہ تعلیم والوں کو بلانا، ظہر کے بعد دفاع والوں کو بلانا، شام کو صحت والوں کو صبح بلانا۔ اپنے وہ لسٹ جو دی تھی اس پہ لکھا تھا کہ خادم کو نا ایک سارے دن کے کاموں کی لسٹ دیا، کم رہ گیا تھا، ایک دن زیادہ لسٹ پڑ دی گئی تو وہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ فلاں اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ 11 بجے محکمہ تعلیم والوں کو بلانا، ظہر کے بعد دفاع والوں کو بلانا، شام کو تھیں کہ وہ صحت والوں کو بلا لینا۔ وہ لسٹ جو دی تھی اس پہ لکھا تھا کہ کل، تو مشیر کہنے لگا حضور 5000 درود پاک کم رہ گیا تھا، آج زیادہ پڑ گیا۔ کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں، فلاں مشکل پڑ گئی تو کام بیوہ کے گھر میں راشن پہنچانا، پہنچانا سب سے چھپائی۔ 2-3 لائنیں ابھی پڑھی تھیں کہ وہ حضرت نے چھین لی، فرمایا یہ تو میری ذاتی ہے، موجود نہ ہو تو زندگی کا یہ وقت کم کرتے گزرے بھی تو ذرا پھیکا فرمانے لگے پھیکا کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ مشکل اگر پڑ دن گئی تو بیت کام بھی آئیں جائے گے۔ تو کچھ تھوڑا سا میں نے بوجھ بھی چھوڑ کچھ جاتا نیکیاں ہے۔ سب سے چھپائی ہیں، قیامت کچھ میں چیزیں مشکل زیادہ پڑ گئی تو ضروری اللہ ہوتی کے ہیں کرم سے وقت میرے کو کام گزارنے آنے کے لیے۔ موجود نہ ہو کھانا تو بڑا زندگی کا ضروری ہے، وقت پینا گزرے بھی تو ذرا سونا بڑا پھیکا ضروری ہے۔ گزرتا ہے۔ اسی طرح اگر دن زندگی بیت گزارنے بھی جائے کے لیے تو کچھ محبت تھوڑا کا سا ہونا بوجھ بھی چھوڑ بڑا جاتا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں زیادہ گھر کے ضروری اندر ہوتی ساری ہیں وقت نعمتیں کو موجود گزارنے ہوں، کے لیے، بچے اس بھی طرح ہوں، کھانا بڑا ضروری ہے، پینا، رزق بھی سونا وسیع بڑا ہو، ضروری گھر ہے، بھی اپنا ہو اور کشادہ ہو۔ اسی طرح ہر زندگی چیز گزارنے موجود کے ہو، لیے محبت کا ہونا بھی بڑا ہی ضروری بس میاں بیوی کے درمیان محبت موجود نہ ہو۔ گھر کے اندر ساری نعمتیں موجود ہوں، ساری چیزوں کی موجودگی میں وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رزق بھی وسیع ہو، گھر بھی اپنا ہو، آپ کی کشادہ ہو، نوکری آپ کے اپنے ہر شہر چیز میں موجود ہو، آنا جانا آسان ہو، سیلری بس پیکج میاں بڑا بیوی کے اچھا ہو، درمیان محبت موجود نہ ہو۔ لیکن جس جگہ آپ ساری ڈیوٹی چیزوں کرتے کی ہیں، جاب موجودگی کرتے میں ہیں، وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان سے آپ محبت کی کا رشتہ نہ نوکری ہو آپ کے اپنے شہر میں ہو تو ساری آنا جانا سہولیات آسان کے ہو، باوجود سیلری پیکج وہاں بڑا جانے اچھا کو ہو، طبیعت نہیں چاہتی۔ لیکن اور میں نے دیکھا جس ہے جگہ کہ اگر آپ کسی ڈیوٹی جگہ کرتے کام ہیں، کرنے جاب والوں کرتے کے ہیں، بیچ آپس میں محبت وہاں کا جو رشتہ ارد ہو گرد جائے، لوگ رہتے ہیں ان سے محبت کا تو رشتہ لوگ نہ ترقی ہو نہیں لیتے، کہتے ہیں میں یہی ٹھیک ہوں، تو ساری مجھے ترقی سہولیات نہیں لینی، کے میرا ذرا باوجود دوستوں سے وہاں دل جانے لگا کو ہوا ہے۔ طبیعت محبت چاہتی۔ زندگی کی بڑی اہم اور میں نے ضرورت دیکھا ہے کہ اگر کسی جگہ کام کرنے والوں ہم کے نے یہ بیچ کیا ہے آپس میں محبت کا رشتہ ہو جائے کہ کچھ تو ہمارا خارجی لوگ ماحول ہمارے ترقی اوپر نہیں لیتے، کہتے ہیں میں یہی ٹھیک ہوا ہے، ہوں، مجھے ترقی نہیں لینی، میرا ذرا اور دوستوں کچھ سے ہم نے دل لگا لوگوں ہوا کے ہے۔ رویوں کو دیکھ دیکھ کر محبت اپنے بھی زندگی رویے کی تبدیل بڑی کر اہم لیے۔ ضرورت ہے۔ ہم نے یہ جب کیا دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تلخ ہیں، ان کے مزاج میں تلخی کچھ ہے، تو ہمارا خارجی شاید ماحول ہمارا ہمارے عمل اوپر ایسا نہیں تھا، اثر لیکن انداز رد عمل ہوا کے ہے۔ طور پر ہم نے بھی اور وہی کچھ ہم نے انداز لوگوں کے اختیار کر لیا۔ رویوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے بھی سفر رویے کرتا تبدیل رہتا کر ہوں، لیے۔ روڈ پہ ہم جا رہے تھے تو جب دیکھا کہ کچھ لوگ تلخ ہیں، گاڑی ان کے والے نے مزاج پہلے میں تراز تلخی ہے، غلط تو کیا، شاید ہمارا عمل ایسا نہیں پھر تھا، لیکن تنقید بھی رد کر عمل دیا۔ کے طور پر کہنے لگا ہمیں بھی اگر وہی چلانا انداز نہیں اختیار آتی کر تو لیا۔ کسی سے میں سیکھ لو۔
سفر کرتا رہتا ہوں روڈ پہ ہم، اور پھر اس نے تنقید بھی کر ڈالی. جا رہے تھے گاڑی چلا رہے تھے، ان کا موڈ بڑا خراب. ایک گاڑی والے نے پہلے تو کراس غلط کیا، تو میں نے تھوڑے فاصلہ تنقید بھی کر کے ان سے کہا کہ ذرا گاڑی کھڑا کرنا. کہنے لگا اگر چلانا نہیں آتی تو کسی سے سیکھ لو. جو کرنا تھا وہ کر کے چلا گیا. غلطی اب ہم نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں. اس نے تنقید بھی کر ڈالی. تو ڈرائیور جو گاڑی چلا رہے تھے، ہم لوگوں کی تلخیاں اٹھا کے اپنے ہاں کیوں لے آئیں؟ تو میں نے اگر کسی کا رویہ درست نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر ہم ان ساری پریشانیوں کو اپنے ہاں کیوں لائیں؟ اس نے تو جو کرنا تھا وہ کر کے چلا گیا. جب محبت چھوٹ جاتی ہے، جب ہمارے لہجے شگفتہ نہیں رہتے، ہم لوگوں کی تلخیاں اٹھا کے اپنے ہاں کیوں لے آئیں؟ جب چیزوں پر کسی کا رویہ درست نہیں ہے تو اس کی بنیاد اور ماحول کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے، کو اپنے ہاں کیوں لائیں؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سارا کیف محبت چھوٹ جاتی ہے جب ہمارے لہجے شگفتہ نہیں رہتے. اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو وہ دین محبت ہے. جب چیزوں پر ہلکی ہلکی گرد پڑتی ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اور ماحول کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے. کس سے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سارا کیف دھندلا سا جاتا ہے. دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ پیار کرو، ٹوٹ کر پیار کرو. کس سے؟ اللہ. یہ جو شکر ہوتا ہے نا، شکر، والذین آمنوا اشد، یہ اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. یہ جو صبر ہوتا ہے، شدید پیار کرو اپنے مالک سے، شدید. یہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے ہوتا ہے نا، شکر. یہ اللہ انسان ساری تکلیفوں کو اپنے مالک کی جانب سے جب سمجھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس میں حوصلہ، طاقت اور ہمت آتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب اس کو پوری طرح برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے، حوصلہ دیتا ہے. اللہ کی تقسیم ہے. انسان ساری تکلیفوں کو اپنے مالک کی جانب سے جب سمجھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس میں رب سے پیار ہوتا ہے، ہمت آتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو پھر انسان کہتا ہے برداشت کرتے ہیں، میرے حق میں بہتر سمجھا تھا مجھے عطا کر دیا. اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو امید بنایا، کسی کو ہمارے ہاں تو بعض چیزوں کا مطلب بالکل الٹ دیا گیا ہے. جب رب سے پیار ہوتا ہے نا، صوفی کی صرف یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ بابا صاحب بیٹھے ہیں تو اب جائیں گے، تو پھر انسان کہتا ہے جو اس نے میرے حق میں بہتر سمجھا تھا مجھے عطا کر دیا. ان کی فقط یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ تعویذ دیں گے تو کام چلے. ہمارے ہاں تو بعض چیزوں کا مطلب کریں گے دیا گیا ہے، لیکن اہل تصوف کی صوفی کی صرف یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ بابا صاحب بیٹھے ہیں تو مسافر جب ان کے پاس آئیں فوراً دعا کریں گے تو اولاد آ کے کہیں کہ پریشان بھی ہوں، مقروض بھی ہوں. ان کی فقط یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ تعویذ دیں گے تو کام چل جائے گا. جب لوگ اپنے دکھ سنائیں، لیکن اہل تصوف کی تو اصل ذمہ داری یہ بھی کرے کہ راہ دل میں اللہ مسافر جب ان کے پاس آئیں پیدا کریں، ایسی پیدا کریں کہ بندہ رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائے. اولاد بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، تکلیف میں بھی ہوں. محبت جب لوگ اپنے دکھ سنائیں، مداوا ہے. خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی، وہ ان کے لیے دعا بھی کرے اور ان کے دل میں اللہ رسول کی رحمت اللہ علیہ کے مرید پیدا کرے، ایسی پیدا کریں کہ بندہ رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائے. دوست بھی بے وفائی کر جاتے ہیں. محبت جو ہے نا، محبت لیکن سامنے یہ مداوا ہے. خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی، مسائل کا کوئی حل. حضرت رحمت اللہ علیہ کے مرید نے پوچھا کہ حضرت حالات بڑے خراب ہیں، لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار بھی ستاتے ہیں، دوست بھی بے وفائی کر جاتے ہیں، تو سارے مخلص ہو کے چلتے ہیں لیکن سامنے سے نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اس کے پاس کئی جواب بھی ہو. حضور ان مسائل کا کوئی حال وقتی طور پہ ہاں کر بھی جائیں لیکن اپنے اندر سے جھگڑا بھی کر رہی ہے کہ اس نے کہا حضور وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر محبت سے حل نہ ہو مسئلہ تو سارے مرید میں تو پھر محبت کروں گا، لیکن اگر اس سے حل نہ ہو تو حضرت فرمانے لگے نسخہ یہی ہے طور پہ ہاں کر بھی جائیں لیکن اپنے اندر اگر حل نہ ہوا تو ذرا خوراکیں زیادہ کر دینا. تو آپ کی ٹھیک ہے، ذرا تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دینا، 2 ٹائم کی بجائے 3 ٹائم کر لینا. محبت کروں گا لیکن اگر 6 ٹائم کرنا ہو، اسی کو بڑھانا ہے. نسخہ یہی ہے. ہم نہ جب تک اگر حل کامل نہیں ہوتے، اب دیکھیں زیادہ کر دینا، ذرا تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دینا، 2 ٹائم کی بجائے 3 ٹائم کر لینا محبت، پھر 6 ٹائم کر لینا. اسی کو بڑھانا ہے نسخہ.
ہم نا محبوب جب پر تک غصہ محبت میں کامل نہیں ہوتے. اب فرماتے دیکھیں ہیں نا جب رب رسول محبوب ہو جاتے ہیں نا تو پھر سخت داتا احکام صاحب بھی نے بندہ جملہ بڑی لکھا ہے، دل داتا جمی صاحب کے ساتھ فرماتے ہیں قبول جو کرتا محبوب ہے. ہوتا ہے نا اس پر غصہ نہیں آتا. اور اس کے لیے ذرا تھوڑا سا کیا کہا رسول پاک علیہ جس السلام. پر غصہ ہے وہ محبوب ہمارے نہیں ہے. کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں کہا محبوب کہ پر غصہ تکمیل ایمان کی نہیں ہے. شرط یہ ہے فرماتے جب رب رسول محبوب ہو جاتے کہ ہیں تم نا ہر تو پھر چیز سے سخت بڑھ کر اپنے احکام نبی بھی سے بندہ محبت. بڑی دل جمی کے ساتھ قبول کرتا ہے. ہمیں نا پہلے اس پر غور کرنا اور اس ہے. کے لیے ذرا تھوڑا سا کیا کہا رسول پاک علیہ السلام. توجہ کرنی ہے اس بات. ہمارے کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں ہمارے کہا دلوں کہ میں تکمیل محبت کی وہ ایمان کی کیفیات شرط یہ ہے ہم ساری چیزوں کا حل کہ تقریروں تم سے ہر چاہتے ہیں. چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے تقریریں محبت بھی کرو. بڑا اثر کرتی ہیں، بڑا فائدہ ہمیں کرتی نا ہیں، پہلے اس پر لیکن غور جو کرنا اثر ہے. کیفیت کرتی ہے نا، کیفیت اس پر پوری توجہ کرنی ہے. اس بات آپ کا کوئی اپنا رو رہا ہو تو اسے کہ دیکھ کر ہمارے خود دلوں بخود میں آنسو آ محبت جاتے کی ہیں. وہ کیفیات آپ ساری ساری چیزوں چیزوں کا کا حل حل تقریروں تقریروں سے ہونا چاہتے تو ہیں. اسے دیکھ کر خود بخود طبیعت خوش تقریریں ہو بھی جاتی بڑا ہے. اثر کرتی ہیں، بڑا پہلے فائدہ یہ کرتی عملاً ہیں، دیکھنا پر ہے لیکن کہ جو رسول اثر رحمت کیفیت علیہ کرتی ہے نا، السلام کیفیت. کی محبت ہمارے اوپر کس طرح طاری آپ کا ہے. کوئی اپنا رو رہا ہو تو اس کی اسے دیکھ کر کیفیات خود بخود والد آنسو آ صاحب جاتے ہیں. اکثر پریشان رہتے ہیں، آپ کاروبار کا نہیں کوئی چلتا، بچہ حالات خوش ٹھیک ہونا نہیں تو ہیں، اسے معاشرے دیکھ کر میں، خود بخود سوسائٹی میں طبیعت گزارا خوش ہو کرنا جاتی ہے. مشکل ہو گیا ہے. کئی پہلے دکھ یہ عملاً دیکھنا ہے کہ رسول اگرچہ رحمت گھر نہیں لانے چاہیے پر کئی سارے دکھ گھر آ گئے ان کے ساتھ. بچوں نے دیکھا اس کی اپنے والد کیفیات کو والد پریشان، صاحب کئی چیزیں بچوں پر اکثر طاری ہو پریشان گئیں. رہتے بچوں ہیں، کی اماں نے کاروبار انہیں نہیں بتایا چلتا، کہ آج کل حالات فرمائش ٹھیک کوئی نہیں نہ ہے، کرنا، معاشرے تمہارے میں، ابا سوسائٹی میں پریشان ہیں. گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے. آج کل شرارت کوئی نہ کرنا، تمہارے والد ناراض ہیں. اگرچہ گھر نہیں ساری لانے باتیں چاہیے بچوں پر نے کئی دیکھی. سارے دکھ گھر آ گئے. اللہ کرے آپ میری بات بچوں پر نے زیادہ دیکھا توجہ اپنے والد فرمائیں. کو پریشان، بڑا کئی اچھا چیزیں نسخہ بچوں دیا پر تھا طاری حضرت ہو اللہ گئیں. مفتی بچوں صاحب کی نے. اماں نے انہیں بتایا کہ آج کل فرمائش کوئی نہ کرنا تمہارے ابا پریشان ہے. مجھ سے دوست پوچھتے رہتے ہیں آج کل شرارت کوئی نہ کرنا، تمہارے والد ناراض ہیں. مجھے یہ ساری باتیں بچوں نے دیکھی ہے کہ 30 منٹ موبائل اللہ کرے آپ میری بات پر زیادہ توجہ فرمائیں. اس پہ عمل کرو، پھر اگلا نسخہ بھی بتائیں گے. قبلہ مفتی صاحب نے، لیکن وہ بھی بس مسکرائے تھے، موبائل جس طرح چھوڑنے صرف بھی آپ بھی چاہیے. مسکرائی ہیں نا خالی. مجھ سے دوست پوچھتے رہتے ہیں. اتنا ہی کیا تھا انہوں نے بھی جتنا کو آپ نے کیا ہے. کوئی مجاہدہ بتائیں. اور پھر تو اس میں کے نے کہا بعد پہلا انہوں نے مجاہدہ وہی یہ ہے کیا کہ جس کی 30 مجھے اب منٹ بھی موبائل امید نہیں ہے. نکالنا جیب سے. یہ مجاہدہ مشکل کام اس ہے. پہ عمل کرو، پھر اگلا نسخہ بھی بتائیں گے اس موبائل کے سوا. لیکن وہ بھی بس تھوڑی مسکرائے توجہ تھے. کریں، جس طرح چند ایک صرف آپ گزارشات بھی کرنی ہے مسکرائیں گے نا آپ خالی. غور کریں گے میری بات پر. اتنا ہی کیا تھا کئی انہوں نے بھی قسم کی جتنا کو آپ نے پریشانیاں ہمارے ہمارے گھر آ جاتی ہیں. اور ہمارے پھر اس کے بچے بعد اس کا انہوں نے شکار وہی ہوتے کیا ہیں جس اور کی اس مجھے اب بھی تکلیف اور اس امید ہے. درد اور اس کشف یہ کو مجاہدہ محسوس کرتے مشکل کام ہے میاں، اور بھی تو غم کبھی ہے ایسا بھی زمانے تو میں ہونا اس موبائل کے سوا. تھوڑی توجہ کریں، چند ایک رات کو گزارشات اچانک کرنی ہے والد رو آپ پڑے. غور کریں گے میری بات پر. کئی قسم کی جب اس کی پریشانیاں آنکھوں میں ہمارے پوری گھر طرح آ آ جاتی جاتی ہیں. ہیں. ہمارے ہمارے بچے بچے اس کا کا شکار شکار ہوتے ہوتے ہیں ہیں اور اس اس تکلیف اور اس درد اور اس اکٹھے ہو کشف کے کو محسوس محسوس کرتے کرتے ہوتے والد کو کیا ہے. تو کبھی ایسا بھی تو ہونا اس پریشانی میں اور اس انداز میں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. رات کو کاش اچانک کبھی ایسا والد رو ہونا. پڑے. اور جب بچے اصرار کریں اور تو جب اس والدہ کی کہ آنکھوں میں بیٹا پوری تمہارے طرح والی آنسو بات بہ نہیں، جائیں اماں اور اس بتائیے کی ابا کو ہچکیاں کیا پھٹ ہے، جائیں تو بچے تو ماں درد اکٹھے ہو کے بیٹا اپنی والدہ تمہارے سے پوچھیں، والد والد کو نبی کیا کریم ہے. کا مدینہ یاد آتا ہے. اس پریشانی میں اور اس انداز میں تو ہم نے کبھی نہیں حضور دیکھا. کا شہر کاش کبھی مبارک ایسا یاد ہونا. آتا ہے. اور جب بچے اصرار کریں تو والدہ کہ بیٹا تمہارے والی بات نہیں، اماں بتائیے یہ ابا کو کیا ہے. جب یہ کیفیات تو ماں ہماری درد سے اولاد کہے، تک بیٹا پہنچیں گی تمہارے تو اس والد کا کو جو نا اثر نبی ہوگا نا، کریم کا مدینہ یاد لیکن نا آتا ہے. حضرت خالد بن میدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سے حضور حدیث کا ہے، شہر کہ مبارک صاحب یاد کہتی آتا ہے، میرے والد رات کو کہا کرتے تھے کسی صحابی کو یہ بلا کے لاؤ. جب یہ کیفیات ہماری تو اولاد میرے تک بھائی یا پہنچیں گھر گی والے تو اس کوشش کا جو کرتے اثر ہیں ہوگا نا. محبوب کریم علیہ لیکن السلام نا، کے غلاموں میں حضرت سے خالد کسی بن کو میدان بلا رضی کے اللہ لاؤ. تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. پھر ان ان کی کو حضور صاحبزادی علیہ کہتی ہے السلام میرے کے والد بعد رات حضور کو کے اس صحابی کے پاس بٹھایا جاتا. کہا کرتے ہیں پھر میرے والد ان سے فرمائش کرتے کہ مجھے میرے کریم رسول میرے کی بھائی کوئی یا بات گھر تو والے سناؤ. کوشش کرتے اور محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سے کسی ہمارے ہاں کو چونکہ بلا کے تقریریں لاؤ. روز ہوتی ہیں، جمعے میں تقریر پھر ہو ان رہی کو ہے، حضور علیہ محفل میں السلام کے تقریر ہو پاس رہی ہے، حضور کے اس صحابی کے پاس تو وہ بٹھایا لینے کا خاص ذوق فرماتی ہیں پھر میرے والد اور ان سے لہجوں کا فرمائش وہ کرتے وضو کہ مجھے میرے کریم اور رسول نیتوں کی کا کوئی وہ بات تو خلوص سناؤ. اور کشکول کا وہ سیدھا ہونا کوئی تذکرہ اور ہمارے ہاں حصول چونکہ کا وہ تقریریں روز جذبہ ہوتی ہیں، اس جمعے میں کیفیت کا تقریر ہو اللہ رہی ہے، ماشاءاللہ محفل نہیں میں رہا. تقریر ہو رہی ہے. کہا کوئی وہ حضور کی لینے بات کا سنائے خاص ذوق تو کہتے اور ہیں لہجوں کئی کا وہ محبوب کے وضو صحابی میرے والد اور کو میرے
نیتوں کا وہ خلوص اور کشکول کا وہ سیدھا ہونا اور جب غسول کا وہ جذبہ اس کیفیت کا اللہ ماشاءاللہ نہیں رہا گزارنا کہا کوئی حضور کی بات سنائے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا یہ غلبہ کے صحابی طبیعتوں پر طاری ہوگا، مزاجوں پر یہ غالب ہوگا۔ رونا شروع کرتے
ہم نے نا ابتدا جب کچھ لمحے اس کیفیت میں گزار لیتے تو پھر ان کے لیے وہ دن رات گزارنا آسان ہو جاتا. پیسے کیسے جب نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا یہ غلبہ بن گیا, اتنے پیسے کما طبیعتوں پر طاری ہوگا, مزاجوں پر یہ غالب ہوگا. ہم نے اپنی اولادوں کو ابتدا ہی کیا نکلا, رزلٹ یہ بالکل نکلا شروع سے ہی اپنے بچوں کو بچوں پتہ کو چل گیا دولت کہ کی سب بات سے سنائی. قیمتی چیز تو دولت نے سکھایا. پیسے کیسے پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے نا اپنے فلاں کا بچہ والد سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں کا ابا بچہ جی اگر آپ انجینئر بھی بن کچھ گیا, ہم کا کام کر لیتے تو آج ہمارے پاس ہم پیسے نے زیادہ نہ ہوتے. اپنی اولادوں کو, اچھا وہ نتیجہ کیا ان کو نکلا, جو سکھایا گیا تھا, وہ بچوں کو اگر محبت کے انداز سکھائے جاتے, پھر ایک شروع ٹائم سے ایسا وہ آیا کہ چیزیں انہوں نے نا لیکن اپنے کتنی باتیں انہیں والد سکھاتی. سے یہ کہنا شروع اگر کر ان کے دیا لہجوں میں وہ خلوص پیدا کرنے کی کوشش حضرت لقمان علیہ السلام زیادہ نہ نے ہوتے. کئی نصیحتیں کی کیونکہ ان کو جو سکھایا گیا تھا, اگر محبت کے انداز سکھائے جاتے آپ کی ان نصیحتوں کو بیان فرمایا. شروع سے وہ چیزیں, لیکن ہم کتنی باتیں انہیں سکھاتا تھا کہ بیٹا اگر ان کے لہجوں میں وہ خلوص پیدا کرنے کی کوشش حضرت لقمان علیہ السلام نے ٹھیک ہونا چاہیے. کئی نصیحتیں کی ہیں اپنے بچے کو. کچھ لوگوں کے لفظ ٹھیک ہوتے ہیں. قرآن لہجہ مجید میں ٹھیک. سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کو بیان فرمایا. لہجے بھی بعض اوقات اگر محبت والے نہ ہوں تو بڑی سے تکلیف تھا کہ بیٹا وہ لفظ نہیں, شوگر کے مریض ہیں, مثال دے رہا ہوں, شوگر کے مریض ہیں سوسر صاحب, تو بہو نے پوچھا تھا ان سے صبح میں لہجہ ٹھیک ہے, ناشتہ لاؤں, تو انہوں نے کہا بیٹا ابھی میرا جی نہیں چاہتا. لیکن لہجے بھی بعض اوقات اگر محبت والے نہ ہوں تو بڑی کمزوری ہے. بھوک لگ گئی تو آواز دی, بٹیا ذرا کھانا تو لانا. شوگر کے مریض ہیں, مثال دے رہا ہوں, شوگر کے مریض ہیں سوسر صاحب, ابھی آپ نے تو بہو نے پوچھا تھا ان سے صبح میں کہ ناشتہ لاؤں, تو انہوں نے کہا بیٹا ابھی میرا جی نہیں چاہتا. لیکن وہ شوگر ہے, گھنٹے دو کے بعد سے بند کیا. کمزوری ہے, بھوک لگ گئی تو آواز دی, بٹیا ذرا کھانا تو لانا. تب وہ ناراض ہو گئی. ابا جی میں نے تو صبح بھی پوچھا تھا آپ سے, جب اس کی شکایت آپ نے ذرا اسے سمجھائیے گا, تو وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ ابا جی سے پوچھے بھلا میں نے کہا کیا ہے, تو کہا تو اس نے کچھ بھی نہیں. ذرا زور سے بند کیا. لفظ تو بتائے جا سکتے ہیں, کیا جملہ بتائیں, اس نے واقعی کچھ نہیں کہا, لہجہ ٹھیک نہیں, لیکن اس کا لہجہ, اس کا انداز کی شکایت ہوئی کہ ذرا اسے سمجھائیے گا, تو وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ ابا جی سے پوچھے بھلا میں نے کہا کیا, لہجہ بھی ذرا بات اس نے کچھ بھی بات نہیں. بن جائے گی. لفظ تو بتائے جا سکتے ہیں, انداز بھی تھوڑا, کیا جملہ بتائیں, اس نے واقعی کچھ نہیں کہا ہوتے ہیں, پر لیکن اس کا لہجہ, اس کا انداز ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں, پر ان کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا ہونے چاہیے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا والا تو اگر تیرا انداز بھی تھوڑا, بعض لوگ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں پر صحیح لہجے میں نہیں کر رہے ہوتے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں پر ان کا انداز لہجہ بھی نہیں ہوتا. تیرا چہرہ ٹیڑھا, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا والا تو انداز جب پیار والے ہو جاتے ہیں, لہجے جب خلوص والے ہو جاتے ہیں, بیٹا لوگوں سے منہ جب ہماری اولادوں میں یہ محبتیں منتقل ہوتی ہیں, جب یہ محافل اپنا اصل حسن اختیار کر جاتی ہیں, اچھا ہو, تیرا چہرہ ٹیڑھا, اور یقین کی اس کلام کر رہا چلی جاتی ہیں, تو پھر دوستوں انداز جب پیار والے ہو جاتے ہیں, لہجے جب خلوص والے ہو جاتی ہے, کہ جس سے انسان محبت جب ہماری اولادوں میں یہ محبتیں منتقل ہوتی ہیں, جب یہ محافل اپنا اصل حسن اختیار کر جاتی ہیں, اور یقین کی اس اگر آپ کا تجربہ نہ ہوا تو یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا. چھوٹا بچہ جس کی 4-5 سال اس عمر طرح ہے, کا رخ اختیار کر جاتی ہے کہ جس سے انسان محبت اس کے کرتا ہے, والد پھر اس کے کبھی لیے گھر وہ میں جذباتی ہوتا ہے. اپنی ہی زوجہ سے, آپ کی توجہ ہوگی میری بات پر, والد اگر اپنی ہی اہلیہ سے گھر میں کو سخت, اگر آپ کا تجربہ نہ ہوا تو یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا. چھوٹا بچہ جس کی پتہ نہیں ہے 4-5 سال بات عمر کیا ہو ہے, رہی, ارے ماشاءاللہ, ابھی اسے خبر نہیں اس ہے کے والد کہ کبھی بات گھر میں کیا ہو رہی ہے, اور اس کا اپنی ہی پس زوجہ منظر سے, کیا ہے, آپ کی اور توجہ پیش ہوگی منظر میری کیا بات ہے. پر, لیکن اگر کوئی والد اگر والد اپنی ہی کرتا ہے نا اہلیہ اپنی سے بیوی گھر میں کو سخت بات کرتے ہیں, بچہ تو بچے 4-5 کو سال پیار کا ہے ماں سے, تو ماں کی ابھی اسے پتہ نہیں ہے بات کیا ہو رہی, ارے ماشاءاللہ, کہتا خبردار میری اماں سے بات کوئی نہ کرنا, کہ بات کیا ہو رہی ہے, اور اس کا اسے پس ابھی منظر پتہ نہیں ہے کہ اس کا پس منظر, اللہ کرے میں آپ کو سمجھا لیکن سکوں. اگر کوئی تلخ اور بات خدا والد کے کرتا ہے بندو, نا اپنی بیوی 4-5 سے, سال کا بچہ, بچہ 4-5 سال کا چونکہ ماں سے محبت کرتا ہے, ماں کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں کھڑا ہو جاتا, خالص کرتا ہے, کہتا خبردار اور میری صحیح اماں سے والی بات کوئی کرتا نہ ہے. کرنا. حالانکہ اپنے ہی اسے ابھی والد پتہ کے نہیں ہے سامنے کہ اس کا پس, اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. اور اگر اس او خدا کے بندو, 4-5 سال کا ہو بچہ سکتا ہے وہ سختی بھی کرے, چونکہ ماں سے میری محبت اماں کے کرتا بارے ہے, میں, میری والدہ کے بارے میں اور بات نہ خالص کرنا. کرتا ہے, اور صحیح والی کرتا ہے. اگر ماں سے محبت ہے تو تو اس محبت میں اتنا جذباتی ہے, تو اگر امتی کو رسول پاک سے سچی محبت ہو,
تو ہو سکتا ہے امتی کو اگر سچی خبردار محبت ہو، میری اماں کے بارے میں، میری والدہ کے بارے میں بات نہ کرنا، تو 5 سال کے بچے کو اگر ماں سے محبت ڈاکٹر ہے اقبال سے نا تو اس محبت میں اتنا جذباتی ہے، تو اگر امتی کو رسول پاک سے سچی محبت ہو، مطالبہ کیا، کہا ایک جگہ پہ جانا ہے، وہاں کچھ لوگ امتی کو اگر سچی محبت ہو، علم کے موضوع پر کوئی بحث کریں گے، مباحثہ ہوگا علم شریف پر، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ وہ ڈاکٹر اقبال سے نا، اقبال ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں تھوڑی جاؤں گا۔ ڈاکٹر اقبال سے کسی شخص نے مطالبہ کیا، کہا ایک جگہ پہ جانا ہے، وہاں وہاں کچھ لوگ لوگ نا نبی پاک علیہ السلام کے علم کے موضوع کیا پر بات کوئی کر دی، تو بحث کریں گے، جو تولیں گے، مباحثہ جو ہوگا، پرکھیں گے، علم جو شریف حدود پر۔ قائم کریں گے، آپ کی توجہ ہے میری جو اسے بات؟ حدود میں بند کریں گے۔ تو اقبال ناراض جب ہو گئے، رسول کہنے لگے پاک میں علیہ تھوڑی الصلوۃ جاؤں گا۔ والسلام کی خالص محبت فقط کہنے لگے نعروں اس والی جگہ نہیں، چلا جاؤں جہاں میرے نبی پاک کا علم فقط تولا میں جا وہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نعت خانے کہہ دیا، دونوں ہاتھ جو کیا کھڑے بات کر کر لے دی وہ تم؟ عاش کے رسول ہے، اور جو دوسرے تولیں گے، کھڑے جو کر لیے، اس پرکھیں کا گے، جو عشق بھی حدود مکمل قائم ہوا۔ کریں گے، وہ ختم اسے ہو گئی حدود بات۔ میں جس بند نے آج کریں گے۔ بلند آواز سے نعرہ جب لگا لیا، رسول اس کا پاک عشق علیہ تکمیل الصلوۃ کو والسلام پہنچا۔ کی خالص بھائی محبت جو فقط عاشق نعروں رسول والی ہے نہیں، وہ دکان پر بھی عاشق رسول ہے۔ فقط میں وہ یہ نہیں کہ وہ وہ نعت اپنا خانے کہہ دیا، کاروبار کر دونوں رہا ہے، ہاتھ جو وہاں کھڑے بھی کر لے وہ محبوب کی عاش کے محبت رسول ہی ہے، کی اور بات دوسرے کر کھڑے رہا کر لیے، اس کا ہے۔ اور عشق بھی نبی کریم مکمل نے ہوا۔ فرمایا ہے، حضور نے وہ ختم ہو گئی بات، جس نے آج بلند آواز سے نعرہ لگا لیا، اس کا عشق تکمیل پر کو پہنچا سچا ہے۔ فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ وہ جگہ اپنا عطا کاروبار فرمائے گا۔ کر رہا ہے، وہاں بھی محبوب کی محبت ہی کی بات کر رہا رسول ہے۔ کا اور مظاہرہ نبی کرے کریم جب نے دکانداری فرمایا ہے، کرتا ہے، حضور نے فرمایا اس جو وقت بھی سچا صداقت کا تاجر خیال ہونا رکھے، کار سچائی تجارت کا رہا خیال ہے، رکھے، دیانت پر کا خیال سچا ہے۔ تو فرمایا محبت جو میں سچا جب وہ تاجر ہوگا خاص اسے معرفت قیامت کی کے اور دن اللہ خاص تعالیٰ شوق پیدا نبیوں کے ہوگا۔ ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ کسی قادیانی وہ وہاں بھی عشق رسول کا مظاہرہ کرے جب دکانداری کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی صداقت کا خیال رکھے، سچائی کا خیال رکھے، دیانت کا خیال کرے۔ تو محبت میں جب وہ خاص وارفتگی اور خاص شوق پیدا ہوگا، کسی شخص نے دعوی نبوت کیا، پھر کسی قادیانی کو اور کسی نے اس سے دلیل مانگی، موقع نہیں، آپ کو پتہ ہے امام یہ اعظم بات بڑی قابل غور ہے۔ ایک بات شخص ہے، نے اگر معاذ آپ اللہ یہ دعویٰ سمجھ کیا سکیں۔ کہ میں نبی ہوں، امام اور صاحب اگر فرماتے کسی ہیں نے کہ اس سے معاذ دلیل اللہ مانگی سے کہ تو اللہ نبی ہے تو دلیل دے، اگر دلیل مانگی تو یہ مانگنے والا کافر ہو جائے گا۔ اور کیوں کسی نے دلیل اس سے مانگی تھی؟ دلیل مانگی، ضرورت کیا تھی؟ یہ بات بڑی قابل بھئی غور یہ ہے۔ تو اب ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول پاک کے بعد کوئی نبی آئے، اور اگر دلیل کسی نے مانگنے اس کا سے معنی دلیل بات مانگی سننے کہ کا تو نبی مطلب ہے تو دلیل دے، اس پر اگر دلیل یہ کب مانگی ہوگا تو یہ جب مانگنے والا محبت کافر کو ہو پورا جائے گا۔ عروج ملے گا۔ کیوں دلیل رسول مانگی پاک تو نے؟ علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت کے کیا ساتھ تھی؟ جذباتی وابستگی۔ بھئی یہ تو اب ہو ہی نہیں مومن سکتا کا کہ خاص رسول پاک پیار، کے بعد کوئی نبی آئے، جب اس کی الفتیں، تو جب دلیل اس کی مانگنے کا ایک تو معنی ہے محفل بات نعت سننے میں کا نعت مطلب سننا۔ اس پر گفت یہ ایک کب ہے کہ ہوگا کہنا آج دل بڑا جب پریشان محبت ہے کو کہ پورا مجھے میرے عروج نبی ملے کی گا۔ نعت سنا۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو یہ ہے کہ محفل میں آ گئے تو محبوب کا تذکرہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ مولانا آج میں بڑی تکلیف میں ہوں، جب اس کی یعنی ایک تو ہے حضور کے محفل فضائل کی نعت کوئی میں بات نعت کو سننا، کوئی خسائل یہ ہے کو کہ شمائل کہنا کا آج دل باب بڑا تو چھیڑے، پریشان ہے، کوئی مجھے جب میرے نبی کی دلچسپیاں نعت پوری طور پر رسول پاک کی ذات والا ایک تو یہ ہے صفات کہ سے محفل جم میں جائیں آ گئے تو محبوب کا تذکرہ کرنا، اور نبی ایک پاک یہ ہے کہ مولانا آج میں بڑی تکلیف میں ہوں، میلان پوری طرح ہو حضور کے جائے گا۔ فضائل اور کی کوئی بات یہ تو بار بار قوم میں کرنے کوئی کی خسائل ضرورت ہے، کو شمائل کا باب باب تو تو چھیڑے، اختیار کرنے جب کی دلچسپیاں پوری طور پر بار بار رسول پاک کی ذات والا صفات سے جم جائیں گے، مفتی اعظم اور پاکستان نبی پاک علیہ الصلوۃ خلیفہ اعلیٰ والسلام کے حضرت ساتھ سید ابو تبھی البرکات شاہ صاحب میلان رحمۃ پوری اللہ طرح علیہ۔ ہو جائے گا، اور یہ بار بار قوم میں کرنے بڑھاپا کی آ گیا نا، ضرورت بڑے ہے، امیر ہو محبت گئے۔ کا انداز بار بار اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس میں حضرت بار کے بار لیے خوبصورتی مطالعہ لانے کرنا کی مشکل ہے۔ ضرورت ہے۔ مفتی اعظم پاکستان خلیفہ اعلیٰ حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ کتاب لائی جاتی تو فرماتے اس میں جو محبوب کی فضائل کا باب ہے نا، ذرا مجھے پڑھ پڑھ کے سناؤ، میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حضرت کے لیے مطالعہ کرنا مشکل، ذرا نا مجھے محبوب کی باتیں سناؤ، میری نہ اس سے طبیعت لگتی ہے، رحمۃ اللہ علیہ، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے حضور نبی رحمت علیہ السلام کا تذکرہ سنایا جائے، اس میں جو ان محبوب ساری کی فضائل کا کیفیات کو باب میں ہے نا، اپنے ذرا اندر مجھے محسوس پڑھ پڑھ کر کے میرے سناؤ، عزیز، میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب تک یہ خاص رنگ ہم اپنی ذرا نا طبیعت میں مجھے پیدا محبوب نہیں کی کرتے اور باتیں آنے سناؤ، والی نسل کو یہ میری نہ منتقل اس نہیں سے کرتے، طبیعت لگتی ہے، جب تک وہ میرا خوبصورتی دل دیکھے چاہتا ہے کہ مجھے حضور نبی حالات رحمت رہیں علیہ گے، السلام کا تذکرہ حالات اچھے سنایا برے جائے۔ رہتے ہیں، ان ساری ہمارے کیفیات کچھ کو لوگ میں کہتے اپنے ہیں اندر مولانا صاحب محسوس پیر کرتا صاحب ہوں، میرے آپ کو عزیز، ذمہ داری ہی جب یہ ہے تک پر یہ ہم خاص پریشان رنگ ہم اپنی طبیعت میں پیدا نہیں اور کرتے اور اتنے آنے والی مسائل کے نسل بیچ کو اگر یہ آپ ہمیں منتقل کہیں نہیں محبت کرتے، کی بات کریں، جب تک وہ خوبصورتی میں آپ سے دیکھے، عرض کروں
حالات رہیں گے، حالات اچھے برے رہتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب پیر صاحب آپ کو تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پریشان لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے دکھ بھی ذرا اور بڑے اتنے مسائل کے بیچ اگر آپ ہمیں کہیں محبت کی مسائل بھی ذرا تو میں آپ سے عرض کروں وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ میں دوست تھوڑے بناتا ہوں۔ ہاں ہمیں یوں لگتا ہے کیوں کہ فرمایا دوست تھوڑے ہوں تو حق بھی تو تھوڑے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری جس سے پیار کرنے والا زیادہ ہوتے ہیں اس کے ذمہ حقوق بھی تو ذرا زیادہ ہوتے ہیں، اس کی ڈیوٹیاں بھی ذرا مسائل بھی ذرا زیادہ ہوتی ہیں، اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ نے کہا تھا کہ میرے عزیز مسائل تو رہتے ہیں، اب محبت چھوڑ دی جائے فرمایا دوست تھوڑے ہوں تو حق وہ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم سارے جس سے پیار کرنے والا زیادہ ہوتے ہیں اس کے ذمہ حقوق بھی تو ذرا زیادہ سارے سکھ بھی اسی پر قربان کر دیتے ہیں، صرف پیسے نہیں ہے نا زیادہ ہوتی ہیں، اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ صحت ہے نا میرے اللہ کے فضل عزیز سے، گھر ہے مسائل نا تو اللہ رہتے کے ہیں، فضل اب محبت چلے چھوڑ دی جائے، ٹینشن کو چھوڑ ہی دیا جائے۔ وہ آپ ہمارا دیکھیے یہ نا، مزاج بن گیا ہے اللہ کہ کے ہم پیارے سارے رسول دکھوں صلی اللہ علیہ کو وسلم نے ایک فرمایا تکلیف سارے ہوتی ہے نبی زندگی ستائے میں گئے اور میں سب سے تو زیادہ سارے ستایا سکھ بھی اسی پر قربان کر دیتے ہیں، صرف پیسے نہیں ہے نا پاس، بچے ہیں نا اللہ کے حالات دیکھ لیں، صحت ہے نا اللہ کے فضل سے، گھر ہے نا اللہ کے فضل سے، کچھ چلے ایک ٹینشن کو چھوڑ ہی دیا جائے۔ آپ دیکھیے نا اللہ کے کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں سارے نبی ہر ستائے گئے اور میں وقت سب سے زیادہ حالات کے تیور چڑھے رہے۔ آپ 13 سال مکہ حضرت مکرمہ کے حارث حالات بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ تشریف لائے تو بدر احد خندق کسی حنین کو نہیں دیکھا خیبر جتنا رسول کریم مسکرایا منافقین کرتے کی سازشیں، کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں، مسائل کی سنگینی ہر تو ساتھ وقت رہے گی، حالات کے تیور چڑھے رہے۔ اور حضرت حارث بن لیکن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں، اکثر نے کہتا ہوں، آج بھی میں دوپہر میں کہہ رہا تھا، کسی کو نہیں دیکھا جتنا رسول کریم مسکرایا کرتے۔ ناراض لوگوں میں رہتے، مسائل کی سنگینی تو ساتھ رہے گی، ہم نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا، کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے۔ چاروں جانب ناراض لوگ ہیں تو لہذا ہماری طبیعتیں بھی تھوڑی تھوڑی ناراض ہی رہتی ہیں۔ وہ لہجے اس طرح کے ہو گئے، انداز اس طرح کا ہو گیا، ناراض لوگوں میں تھوڑی سی شگفتگی لائیں طبیعت میں، رہ کے نا ہم نے تھوڑا مزاج میں حسن پیدا کریں، کیونکہ تھوڑا سا نا خطاؤں کو ناراض بھولنے کا بھی مزاج بنا، چاروں جانب ناراض تھوڑا سا لوگ نا ہیں تو لہذا ہماری کی بنائیں بھی کہ تھوڑی کچھ چیزوں میں گنجائش بھی ہو، ناراض ہی رہتی پڑا ہے، ہو، لہجے اس طرح تھوڑی آسانی ہو، انداز اس طرح گھر میں کا ہو بیٹھے گیا، بیٹھے تھوڑی سی شگفتگی لائیں طبیعت میں، نبی رحمت تھوڑا مزاج میں حسن پیدا نے کریں، فرمایا تھوڑا سا نا خطاؤں کو بھولنے کا بھی مزاج بنا، نصیب جا گئے، فرمایا تھوڑا سا نا طبیعت اس طرح کی بنائیں کہ کچھ چیزوں میں گنجائش بھی ہو، تھوڑا دل بڑا ہو، تھوڑی آسانی ہو، گھر میں بیٹھے بیٹھے خوش ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ایک بات کروں تمہارے ساتھ، یا رسول اللہ میرے نصیب جا کے فرمائیے میں اور آپ سے ناراض۔ حضور فرمانے لگے جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ فرمائیے تم تم خوش ابو فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، تو حضرت عائشہ حضور صدیقہ اٹھاتی رضی ہوں، اللہ فرمایا تعالیٰ جب خوش عنہ ہوتی کرنے ہو لگی، یا رسول اللہ تو قسم صلی اللہ اٹھاتی ہو کہ تعالیٰ مجھے علیہ رب وسلم محمد کی مار قسم، ہوئے، میں اور آپ سے ناراض۔ اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے رب کی قسم، فرمائیے تم ابو فرمانے لگے یہ کبھی لہجہ کبھی قسم اٹھاتی ہو، عائشہ صدیقہ حضور کہتی اٹھاتی ہوں، ہوں، فرمایا جب خوش ہوتی ہو میں تمہیں بتا تو قسم اٹھاتی ہو کہ مجھے رب محمد کی قسم، یا رسول اللہ آپ اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے رب کی قسم۔ آج کل اس کی پھر یہ لہجہ یہاں تک کریم خیال کرتے ہیں لوگوں، یہاں تک آپ مہربانی فرماتے نہیں ہیں، سکتی میری ہم کیفیت، کہاں خیال رکھتے ہیں کسی یا کا رسول لہجہ اللہ کیا ہے، آپ کہ بیچارہ آج لفظوں کا بھی خیال فرماتے ہیں، اپنے کوئی آرام کیا سے سوچ زیادہ رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، آج کل اس کی جاننے کو گفتگو میں تیار کیا ہی نہیں ہے، یہاں تک کریم خیال کہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے، یہاں تک آپ مہربانی حضرت فرماتے عائشہ ہیں۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض خیال کرنے لگی، رکھتے ہیں حضور کسی میرے کا ماں لہجہ باپ کیا ہے، قربان ہو، بیچارہ آج کل کس میری تکلیف میں، زبان ہمیں کیا سے لگتا ہے؟ نام ہی جاتا ہے، اپنے میرے دل آرام میں سے ہر زیادہ وقت آپ اپنی موجود طبیعت رہتے ہیں، کے سکون سے زیادہ تو ہم دل میں کسی چیز کو جاننے کو لہجہ تیار ہی نہیں محبت ہے، والا ہو، انداز کہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تھوڑا سا نا ہمیں حضرت پیار عائشہ کرنا صدیقہ آئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن عرض نا کرنے لگی، حضور میرے اچھے ماں برے باپ لوگ مل ہی قربان ہو، جاتے ہیں، تلخ رویے میری والا بھی زبان مل ہی سے جاتا نام ہے، ہی لیکن جاتا ہے، اگر میرے ہمارا دل میں رویہ ہر ٹھیک وقت ہوگا آپ نا، موجود بڑی رہتے ساری ہیں۔ چیزیں ویسے ہی دل میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں لہجہ کچھ جب لوگوں کو محبت دیکھتا ہوں والا وہ نا ہو، پیار نہیں انداز جب کرنا ذرا چاہتے، پیار والا ہو، جب تھوڑا سا نا ہمیں پیار کرنا آئے، لیکن نا وہ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، لیکن اگر ہمارا کیونکہ رویہ میرے ٹھیک کارواں ہوگا نا میں تو نہیں بڑی خوب ساری دل چیزیں نواز ویسے ہی
یہ جو آگے لگے ہوئے ہیں انہیں پیار نہیں کرنا آتا، اگر انہیں پیار نہیں کرنا آتا تو بڑے سارے لوگ ٹوٹ کر تھوڑی دیر کے لیے شفقت نہیں، مزاج میں درگزر ہو، کچھ محبت کا لہجہ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ایک تو یہ ہے نا کہ ہم بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا جائے گا، کوئی پیار نہیں کرنا آتا، اگر انہیں پیار کرنا آتا تو بڑے سارے لوگ حضور پر درود و سلام شروع نہ جاتے، کچھ مزاج میں کیفیات اور قسم محبت کا لہجہ، جب یہ خاص وابستگی نصیب ہوگی، دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس کے بعد اور ایک یہ ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا جائے جب کوئی نظر نہیں آ رہا تو پھر جیب سے تسبیح نکلے اور حضور پر درود و سلام ہو، کوئی بھی ہو، یہ شکار تب اور قسم کی ہو جب یہ خاص وابستگی نصیب ہوگی۔ رحمت علیہ السلام نے فرمایا نا مشکات میں، اس کے بعد کسی کو فرمایا جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو نا تو شیطان تمہارا دل چھوڑنے چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی بھی شخص بدعقیدہ ہو، قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، پھر شیطان یہ شکار تب کرتا ہے، شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے آدمی غافل ہے۔ وہ نبی رحمت علیہ السلام نے غافل ہوا تھا، فرمایا جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اس نے گنجائش دی تھی تو اندر شیطان داخل ہوا، اگر یہ ذکر کرتا رہتا تو شیطان اس کے دل کو چھوڑ کر دور رہتا۔ یہ جو گنجائش ملتی ہے نا ہمارے ہاں، گنجائش، بلکہ یہ جو نئی نسل کو پوری طرح ہم نبی پاک کی محبت کی غلامی میں ڈھالتے نہیں دی تھی تو اندر شیطان داخل ہوا، اگر یہ ذکر کرتا رہتا تو شیطان اس کے دل کو چھوڑ کر کسی نہ کسی کے لیے دور رہتا بھی ہے۔ یہ جو گنجائش ملتی ہے نا ہمارے ہاں، گنجائش کی شہرت کے لیے بھی، یہ جو نئی نسل کو پوری طرح ہم نبی پاک کی محبت کی غلامی میں ڈھالتے نہیں، سکون کی آ جاتی ہے۔ انسان دھڑکتا ہے، یہ پیسوں کے لیے بھی دھڑکتا ہے۔ میں آپ کی بات جب دھڑکتا ہے، میں کسی نہ کسی کے لیے ہوں، پیسے نہ ہو تو نہ مانے لوگ، ویسے یہ کہ شہرت کے لیے تو صحت بھی ذرا، اگر دو چار لوگ مسکرا میں نے تو آپ کی بات ہی نہیں کی، نیند سکون کی، میں تو کسے باشد بات کی ہے۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیسے نہ ہو تو صحت بھی ٹھیک، پیار کرتے ہیں نا، ہوتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے میرے عزیز؟ اگر آنے والی نسل کے دلوں میں پہلے سے، میں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کی بات ہی نہیں، ہمارے بزرگوں نے تو کسے باشد بات کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیسے نہ ہو تو صحت بھی ٹھیک، وہ پیار کرتے ہیں، ہمارے اسلاف میں ہم تک کیا کیا جا سکتا ہے میرے عزیز؟ اگر آنے والی نسل کے دلوں میں پہلے سے درد کا مزہ و ناز دوا، ہمارے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو پیغام دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، کہ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ اگر ہم اپنی آنے والی نسل میں پوری طرح اس کو ہو درد کا مزہ و ناز دوا، اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، لیکن ہو کرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ وہ اگر ہم اپنی آنے والی نسل میں پوری طرح کو بتائی تو رمضان شریف میں ایسی نیکیوں کا موقع ملے گا، کچھ چھپا لیں، قیمتی چیزیں سب کو نہیں بتائی جاتی، چھپائی جاتی۔ جن کو قیمتی سمجھتے ہیں کروڑوں روپیہ جس کے پاس وہ تھوڑی بتاتا ہے۔ میرے گھر میں 50 تولے کچھ میں نے سائٹ پہ کر دی ہیں جو میں نے کسی کو بتائی، قیمتی چیزیں تو رمضان شریف میں ایسی نیکیوں کا موقع ملے گا، کچھ چھپا لیں، قیمتی چیزیں سب کو نہیں بتائی جاتی، چھپائی جاتی۔ جو جن کو قیمتی سمجھتے ہیں نا کروڑوں روپیہ جس کے پاس وہ تھوڑی بات کی تھی، اور میرے گھر میں 50 تولے زیور پڑا تھوڑی کو بتائے گا۔ تو قیمتی چیزیں بتائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہیں۔ اپنی نیکیوں کو قیمتی بنائیں، ان کو چھپائیں، اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آگے تو بات، ہمارے حضرت نے بھی اس پر سنتوں کو بھی مخصوص کر دیا نا کہ یہ والی سنت رنجشیں ہیں نا بھئی، تمام ظاہری سنن اور آداب پر بھی عمل کریں، اور جو باطنی کیفیات ہیں اس پر بھی غور کریں۔ ترمذی میں حدیث ہے، امید ہے آپ یاد رکھیں گے، سمجھ میں آ گئی تو بات نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا بھی مخصوص کر لیا نا کہ یہ والی سنت ہے، تم سے ہو سکے تمام ظاہری سنن اور آداب پر بھی عمل کریں، اور باطنی کیفیات ہیں اس پر بھی غور کریں۔ ترمذی میں حدیث ہے، امید ہے آپ یاد رکھیں گے، تمہارے دل میں کسی نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اور محبوب فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، تم سے ہو یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ، کوئی کسی کے بارے میں مجھے بات نہ پہنچائے، صبح اس حال میں کرنا، میں اپنا دل تمہارے بارے میں صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ اور محبوب فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، اور اگر آج یہ چھوڑ جائیں گے نا مسجد کے باہر، سنت ہے، تو پھر تو رمضان میں میرا طریقہ ہے انشاءاللہ دل کو، اور ایک آنے والا وقت بہتر گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ میں اپنا